چین کے شمال مشرقی صوبے ہئی لونگ جانگ میں واقع ڈونگ ننگ قلعہ کو دوسری جنگ عظیم کا آخری میدان جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وسیع فوجی دفاعی نظام تھا جو جاپانی کوانٹونگ فوج نے سال 1934 سے 1945 سال کے درمیان چین پر حملے کے دوران تعمیر کیا تھا۔ قلعے کی تعمیر جون 1934 میں شروع ہوئی تھی اور اس مقصد کے لیے 2 لاکھ سے زائد چینی شہریوں اور جنگی قیدیوں سے جبری مشقت لی گئی۔ آج ڈونگ ننگ قلعہ دوسری جنگ عظیم میں جاپانی فوج کے مظالم کی ایک غمناک یادگار کے طور پر موجود ہے۔ یہ چین کے عوام کی مزاحمت کی ایک دائمی علامت بھی بن چکا ہے۔ ڈونگ قلعہ نام نہاد اورینٹل میجنو لائن کا نقطۂ آغاز تھا۔ اپنی وسیع ساخت کے باعث تاریخی طور پر اسے ڈونگ ننگ قلعہ کمپلیکس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی تعمیر کے لیے 2 لاکھ سے زائد مزدوروں سے جبری مشقت لی گئی۔ جاپانی حملہ آوروں نے ایک نہایت ظالمانہ نظام رائج کر رکھا تھا۔ وہ ایک گروہ کو لاتے تھے جس سے مرتے دم تک مشقت لی جاتی اور پھر کوئی دوسرا گروہ اس کی جگہ لے لیتا۔ سال ہا سال اور دن بدن جاری رہنے والے اس سفاک چکر نے مزدوروں کو جان کنی کی حالت تک پہنچا دیا۔ اگرچہ جنگ ختم ہوئے 80 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ جس جذبے کی میں بات کر رہا ہوں وہ چین کی قوم کا غیر ملکی جارحیت کے خلاف مزاحمتی عزم ہے۔ قلعے سے صرف 10 کلومیٹر شمال میں مصروف اور گہما گہمی سے بھرپور ڈونگ ننگ بندرگاہ واقع ہے۔ کبھی جنگی دفاعی لائن کے طور پر استعمال ہونے والا ڈونگ ننگ اب چین اور روس کے درمیان ایک متحرک تجارتی گزرگاہ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ رواں برس کی پہلی 6 ماہی میں اس بندرگاہ سے کل 5,46,200 ٹن مال برداری ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ برس کے نسبت 37.4% زیادہ ہے۔ اسی دوران سرحد پار سفر کرنے والوں کی تعداد 1,21,000 رہی، جو گزشتہ برس کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 26% کا اضافہ ہے۔ ڈونگ ننگ پورٹ بندرگاہ سابق قلعہ کمپلیکس کے بالکل قریب واقع ہے۔ یہ جگہ کبھی میدان جنگ ہوا کرتی تھی، لیکن آج چین اور روس کے درمیان ایک اہم تجارتی راہداری بن چکی ہے۔ بندرگاہ کا مجموعی تجارتی حجم 50 ارب یوان یعنی تقریباً 6 ارب 96 کروڑ امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے کو مزید بہتر بنانے اور کسٹمز کی کارکردگی بڑھانے پر کام جاری رکھیں گے تاکہ خطے کی معاشی ترقی میں مزید مؤثر کردار ادا کر سکیں۔